الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ زلزال کی چند آیتیں تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب انسان مختلف ٹولیوں میں ہو کر کے اللہ کے سامنے آئیں گے، یعنی ہر وہ شخص جو کل قیامت کے دن قبروں سے نکل کر کے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوں گے. حدیث میں آیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو سواریوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل چل کر کے آئیں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا کہ وہ لوگ اپنے چہرے کے بل چل کر کے آئیں گے، یعنی چہرہ وہ کام کرے گا جو پاؤں کام کرتے ہیں، یعنی وہ انسان اپنے چہرے کے بل چل کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں گے. تو اس دن ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوگا، اور جو انسان جتنے برے اعمال کریں گے کل قیامت کے دن وہ انسان اتنا ہی پسینہ کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. کل قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینہ کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی گھٹنوں تک ہے تو کوئی پیٹ تک ہے تو کوئی سینہ تک ہے، اور وہ شخص بھی ہوگا جس کے منہ تک کر کے پسینہ ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْزِمُهُ الْعَرْقُ إِلْزَامًا، کہ وہ انسان اس کے زبان تک کے اس کے منہ تک کے پسینہ میں وہ انسان ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اعمال کے اعتبار سے. جو انسان ایک نیکی بھی کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھپائے گا نہیں، کل دکھائی دے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دے گا. تو میرے بھائیوں، ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے کل قیامت کے دن میدان محشر میں حاضر ہوگا، اور جو جس طریقے سے عمل کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم دار العمل کے اندر ہو، یعنی آج تم اطاعت بھی کر سکتے ہو، بندگی کر سکتے ہو، آج تم اپنے رب کو منا سکتے ہو، آج تم اپنے رب کے سامنے جھک سکتے ہو. الغرض آج تم کچھ بھی کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آج عمل کا دن ہے، آج حساب کا دن نہیں ہے. لیکن کل حساب کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے. کل ہو کر کے بندہ کتنا بھی رولے، کتنے بھی چلائے، وہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے اپنے معاملات کو اپنے رب سے درست کرا لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلند درجات سے نوازے. میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب انسان حاضر ہوں گے اپنے اعمال کے اعتبار سے، اور آج دیکھیں کہ دھوپ کو آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی جو گرمی ہے، سورج کی تپش ہے، انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے. آپ
جون مئی کے مہینے میں آپ دیکھیں کسی کو ٹھیک 12 بجے دھوپ کے اندر آپ کھڑا نہیں کر سکتے ہیں، وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، جبکہ آج سورج ہم سے کئی ہزار کلومیٹر کی دوری پر ہے، لیکن ہم اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن وہی سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، صرف 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، اور چٹکل میدان کے اندر سارے انسان جمع ہوں گے۔ اب بتائیے، تپش وہی ہے، سورج کی روشنی وہی ہے، لیکن سورج اب 1 میل کے مقدار پر سورج آ گیا، اب انسان کیسے برداشت کر پائے گا؟ جیسے ایک انسان ریگستان میں چل رہا ہو، کوئی سایہ نہیں اس کے اندر، اور انسان دھوپ میں چل رہا ہے، وہ انسان کتنا پریشان ہوگا۔ اور اسی میں ایک انسان ہے جس کے پاس چھتری ہے، وہ انسان ایسا سمجھے گا کہ میں جنت کے اندر ہوں۔ تو کل قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بیان کیا، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، سمندر ابالے جائیں گے، اس طریقے سے حالات ہوں گے اس دن۔ تو وہ حالت ہوں گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کہ لوگ ایسے لگیں گے کہ نشے کی حالت میں، جبکہ حقیقت میں وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ اس دن ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور اس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، کوئی کسی کا ہونے والا نہیں۔ اب ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں۔ وہ لوگ جس کے پاس جوانی ہے، جوانی کے عالم میں چڑھتی جوانی ہے، لیکن وہ انسان جب گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اسے قیامت یاد آ جاتی ہے، اسے اپنی قبر یاد آ جاتی ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں، اسے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا یاد آ جاتا ہے، اس لیے وہ گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایسے سب کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، اب جس کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا وہ کتنے لوگ ہوں گے جو مختلف ٹولیوں میں ہو کر کے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا سورہ زلزال کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مختلف ٹولیوں میں ہو کر کے لوگ اللہ کے پاس آئیں گے اور اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوں گے۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت 7 آدمی ایسے ہوں گے جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اب وہ 7 لوگ کون ہیں؟ ہم اور آپ جائزہ لیجئے، بیٹھے ہوئے ہیں کہ واقعی ہم اس 7 ٹولی کے اندر جو ٹولیوں میں ہو کر کے آنے والے ہیں، جو گروہ بن کر کے آنے والے ہیں، اور جس کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ہم اس میں ہے یا نہیں؟ ہم اس میں ہے یا نہیں؟ بس دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ کہنے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ، کہ اللہ رب العزت 7 آدمی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، جس میں سے پہلا شخص ہے امام عادل، یعنی انصاف اور بادشاہ، انصاف اور حکمران، انصاف اور امام، انصاف کرنے والا، پیسے پر بکنے والا نہیں، بلکہ چاہے عہدہ ہو، پاور ہو، طاقت ہو، کچھ بھی ہو اس کے پاس میں، لیکن وہ جب بھی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے شخص کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے عہدے کی وجہ سے، پاور کی وجہ سے، اگر کوئی کمزور ہے، پیسے والا نہیں، اسے دبا دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کے اوپر ظلم کر دیتا ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو بھی ایسا کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، وہ عرش کے سائے سے محروم ہو جائے۔ تو پہلا شخص ہے جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، انصاف اور بادشاہ۔ اس سب پہ ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس درجے کو ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہ سوچیں کہ بھائی ہم تو بادشاہ نہیں ہیں، ہم تو پرائم منسٹر ہے نہیں، تو ہم کیسے انصاف کے ساتھ حکمرانی کریں، ہم کسی کے ساتھ کیسے فیصلہ کر دیں؟ تو میرے بھائیوں، ہم بھی یہ درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہمارے 6 فٹ 6.5 فٹ کی جسم ہے، اس پر ہماری حکمرانی ہونی چاہیے۔ یہ جو جسم ہے، یہ جو ہاتھ ہے، یہ کان ہے، یہ زبان ہے، اس پر ہماری حکمرانی ہونی چاہیے، اس پر رب کے جھنڈے کرنے چاہیے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہو۔ لیکن افسوس
کہ یہ 6 فٹ کے جسم بھی ہمارے حکمرانی کے اندر نہیں ہے، بل ہم اس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہم وہی کر رہے ہیں جو زبان چاہ رہی ہے، ہم وہی دیکھ رہے ہیں جو آنکھیں چاہ رہی ہیں۔ تو اس لیے کہ ہم اگر اپنے کنٹرول میں اس پر حکمرانی کر لیں اپنے جسم پر، تو ہم بھی اس درجے کو حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ کسی بھی ملک میں جب رعایا کنٹرول میں نہ ہو تو کیا کرتے ہیں، حکومت جو ہے نا کرفیو نافذ کر دیتی ہے اور فوج کو بھیج کر کے لوگوں سے اپنے کیا بات کو منوا لیتی ہے، کرفیو نافذ کر کے فوج کے ذریعے سے اپنے بات کو منوا لیتی ہے۔ تو کیا ہم اپنے جسم پر کرفیو نافذ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے جسم پر قوت ارادی سے، دل سے ہم اپنے جسم پر کرفیو نافذ نہیں کر سکتے؟ کہ ہم اپنے ہاتھ کو استعمال کریں گے اپنے اعتبار سے، ہم اپنے ہاتھ کو استعمال کریں گے رب کے احکام کے مطابق، اپنی زبان کو استعمال کریں گے۔ انسان کچھ بھی بول دیتا ہے، زبان سے کیا نکل رہا ہے غصے میں کوئی معلوم نہیں ہے، جس سے اللہ بھی ناراض ہو جائے، لوگوں کے دل بھی ٹوٹ جائے، لوگوں کی عزت آبرو پامال ہو، ہمیں پرواہ نہیں ہے، بس جو زبان میں ہے ہم بول دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سب سے زیادہ گرفت زبان کی وجہ سے ہے کہ انسان سب سے زیادہ کہیں پھنستا ہے تو زبان کی وجہ سے۔ یہی وہ زبان ہے جو انسان کہیں اسی کے ذریعے سے عزت حاصل کر لیتا ہے، اور یہی زبان ہے جس کی وجہ سے انسان کہیں جوتا بھی کھا لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے۔ تو پہلا شخص امام عادل، انصاف اور بادشاہ، انصاف کرنے والا۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں ہے اور کوئی ناانصافی کرتا ہے، کسی غریب کو دباتا ہے، تو اس چیز سے وہ محروم ہو جائے۔ دوسرا شخص شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جو جوانی کی حالت میں ہو اور چڑھتی ہوئی جوانی ہو اور وہ گناہ کر سکتا ہے، اس کی خواہشات ہے، وہ اپنی خواہشات کو پوری کر سکتا ہے، الغرض وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اپنے جوانی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارتا ہے، وہ گناہ میں نہیں گزارتا، بلکہ اللہ چاہتا ہے اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب ایک مٹی سے بنا ہوا انسان مٹی کے اوپر فدا ہو جائے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، اس سے کوئی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایک مٹی سے بنا ہوا انسان کسی خوبصورت لڑکی پر مر مٹے تو یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، لیکن ایک مٹی سے بنا ہوا انسان اور مٹی کے خالق یعنی مٹی کو پیدا کرنے والے پر فدا ہو جائے تو کام بن جائے، کائنات کو بنانے والے پر فدا ہو جائے تو کام بن جائے گا۔ تو دوسرا شخص ہے جو جوانی کے حالت میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار لیا، اللہ رب العزت اسے کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، نماز پڑھنے آیا اور نماز پڑھ کے مسجد سے باہر گیا اور دل میں یہی ہے کہ کب آذان ہو کہ ہم پھر مسجد میں چلے جائیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تو میرے بھائی کام کرنے سے کوئی نہیں روکتا آپ کو، کوئی خطیب کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا حاصل نہ کریں، بالکل دنیا حاصل کرے، دنیا کمائے، تجارت کرے، ہر چیز کرے، حلال رزق حاصل کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کرے، یعنی آپ جو بھی کرے ایک کرائیٹیریا میں رہ کر کے کرے، خدا کے احکام کے مطابق کرے۔ اب جو مسجد میں 24 گھنٹے رہتا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے؟ اب جو انسان باہر جاتا ہے، دکان میں رہتا ہے، جو انسان باہر جا کے حلال رزق حاصل کرتا ہے، جو انسان باہر جا کے تجارت کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور ایک وہ شخص کہ وہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف اللہ، اور وہ ایک وہ شخص جو ایک خوبصورت عورت، حسن و جمال والی عورت، خاندانی عورت اس کو زنا کی طرف بلائے اور وہ انسان خدا کی خوف کی وجہ سے کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آج تو کامن شے ہے کہ ہر انسان، ہر نوجوان چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس گرل فرینڈ ہو، میں کسی لڑکی کے ساتھ زنا کروں، ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ مرد کے لیے کہ ہر مرد چاہتا ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہو، میں اس کے ساتھ زنا کروں،
لیکن یہاں پر ہے کہ کوئی خوبصورت عورت، حسن و جمال خاندانی عورت کسی مرد کو اپنی طرف بلائی زنا کرنے کے لیے، اور وہ انسان کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو پھر اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور دو وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرتا ہو، آپس میں ملتے ہو تو اللہ کے لیے اور جدا ہوتے ہو تو اللہ کے لیے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دنیاوی فائدہ کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں کہ ہم کاروبار کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کاروبار کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیسے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کریں گے، اگر یہ جان لے گا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ پیسے دے دیں گے۔ ہم تجارت کرتے ہیں، آپس میں جب تجارت کر رہے ہیں تو محبت دعویٰ کریں گے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو اور زیادہ ہم سے تجارت میں بڑھوتری کریں گے، تو نہیں، دنیاوی فائدہ کے لیے نہیں، نہ اپنے ذاتی فائدہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے الگ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ امام مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے تابعی ہیں، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہوش حواس میں سوچ سمجھ کر کے بولو تم کیا بول رہے ہو، سوچ کر بولو تم کیا بول رہے ہو۔ پھر وہی کہتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ کہا سوچ لو، سمجھ لو، اس کے بعد بولنا۔ کہا کہ نہیں، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس لیے بار بار کہلوا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آپس میں ایک اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور آپس میں جو آپسی سے جدا ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یہی خوشخبری میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو محبت بھی ہو اللہ کے لیے اور نفرت بھی ہو اللہ کے لیے۔ ہم آپس میں یہاں بیٹھے ہوئے، کوئی نسبی تعلق تو ہے نہیں، کوئی خونی تعلق تو ہمارے اور آپس میں ہے نہیں، لیکن ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے دین کی نسبت سے اللہ کے لیے کہ ہم کچھ آپ کو کہیں، آپ کچھ سنیں، آپ اس پر عمل کریں، ہو سکتا ہے زندگی تبدیل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یہ شخص کو بھی جو آپس میں محبت کرتے اللہ کے لیے اور نفرت بھی کرتے اللہ کے لیے، اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایک شخص وہ ہے جو تنہائی میں ہو اور تنہائی میں بیٹھ کر کے اس کے آنکھ میں آنسو آ جائے خدا کے خوف کی وجہ سے، خدا کے ڈر کی وجہ سے اس کے آنکھ میں آنسو آ جائے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ لیکن آج تنہائی میں گناہ کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کہ جب آج ہم اکیلے روم میں جائیں گے، تنہا روم میں پہنچیں گے، جب تنہائی کے عالم میں ہوں گے تو ہم کون سے گناہ کریں گے، خدا کی کون سی نافرمانی کریں گے۔ باضابطہ پلاننگ کے ساتھ جب ماں باپ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں، اور جب ماں باپ سے جدا ہوتے ہیں اور روم کے اندر جاتے ہیں اور تنہائی میں بیٹھ کر کے نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں۔ کبھی کان سے گناہ کرتے ہیں، کبھی زبان سے گناہ کرتے ہیں، کبھی آنکھ سے گناہ کرتے ہیں۔ اب کیا ہے یہ گناہ کہ تنہائی میں انسان آنکھ سے کیا گناہ کرے، زبان سے کیا گناہ کرے، کان سے کیا گناہ کرے؟ تو میرے بھائیوں، وہ نوجوان جو تنہائی میں بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے کان کو ناپاک نہیں کیا گناہوں سے، اپنی آنکھوں کو ناپاک نہیں کیا گناہوں سے، اپنی زبان کو ناپاک نہیں کیا گناہوں سے، اللہ رب العزت اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ لیکن آج ہم روم میں بیٹھ کر کے کان سے کیا گناہ کرتے ہیں، ہیڈ فون لگائے، بلوٹوتھ لگائے، سانگ سننے لگے، یہ بھی گناہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہے۔ تنہائی میں جاتے ہیں، اکیلے روم میں رہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ایسے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان، میں کہتا ہوں کہ آج دیکھیں، آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور خاص طور سے مسلمان کیا کرتے ہیں، یہ نوجوان سوشل میڈیا پہ جو ابھی موجود ہے وہ کیا کرتے ہیں، غیر مسلم
آپ دیکھیں کہ سانگ جو ہے، ایک سانگ جو ہے انسان سنتا ہے تو اس سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایک سانگ وہ ہے جو غیر مسلم اپنے تہوار کے لیے، اپنے بت پوجا جو کرتے ہیں، اپنی جو عبادت کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے جو عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے جو سانگ بناتے ہیں اور اس سے جو مدد مانگتے ہیں، اس سے جو طلب کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، فلاں یہ دینے والی ہے، فلاں یہ دیتا ہے، وہ سانگ بنا کر کے وہ استعمال کرتا ہے، وہی سانگ آج مسلمان اپنے فوٹوز، اپنے ویڈیوز پر استعمال کر رہے ہیں۔ اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ اس سانگ میں کیا کہہ رہا ہے، جبکہ اس سانگ میں آپ دیکھیں تو بت پرستی، بتوں کی عبادت کرنے والے کیا کرتے ہیں، وہ اپنی دیوی دیوتاؤں سے مانگتے ہیں، اس میں سانگ کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دینے والے، اور مسلمان بھی اس سانگ کو اپنے ویڈیوز میں استعمال کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ سوشل میڈیا کو سمجھ نہیں پائیں گے تو یاد رکھیے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ کے اندر ایمان ہے یا آپ ایمان سے خالی ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے خبردار ہو جائیے، اور سوشل میڈیا بھی استعمال کیجئے تو سوچ سمجھ کر کے استعمال کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کی دوا کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اپنی اعتبار سے دوا دیتا ہے، یعنی کہ جو بیمار ہے اس کے اعتبار سے نہیں دوا دیتا بلکہ اپنی اعتبار سے دوا دیتا ہے تاکہ یہ جلد سے جلد یہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اب ایک انسان جو ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں، اب ایک انسان ڈاکٹر نہیں، وہ چاہ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، تو ہو سکتا ہے ایک دن آئے کہ وہ پوائزن بھی پی لے، اس کو سمجھ میں نہ آئے ڈاکٹر بننے کے چکر میں کیا کرے، پوائزن بھی پی لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کا جو استعمال کر رہے ہیں سوچ سمجھ کر کے استعمال کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم چھپ چھپا کر کے تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہیں اور وہ گناہ کر لے، وہ چیز کو قبول کر لے جس سے ایمان سے خارج ہو جائے۔ تو دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اور سوشل میڈیا کا سمجھ کر کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو استعمال مت کیجیے، اگر آپ اس کے سلسلے میں ایکسپورٹ ہے تو پھر استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ میرے بھائیوں اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور مسلمان کو اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے محنت کر رہے ہیں۔ اب ہتھیار کے ذریعے نہیں بلکہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کے دماغ کو، ہمارے نوجوانوں کے برین کو واش کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس کو اسلام سے ہٹا کر کے دوسرے مذہب میں کنورٹ کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ جو ہے نا علماء سے تعلق رکھیں، علماء سے۔ اب دیکھیے کہ یہ سازش ہے یہودیوں کا، یہ میں کھول کر کے کہہ رہا ہوں، یہ یہودیوں کا سازش ہے جو پلاننگ کیا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے اس ہستی سے مٹا دوں، اس زمین سے ہٹا دوں۔ اب پلاننگ کیا ہے کہ کس طریقے سے میں کامیاب ہوں اس کو مٹانے میں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ پوائنٹ ہے کہ یہودی پلاننگ ہے کہ لوگوں کو جو عوام ہے، جو عام جو جاہل ہے، اس کو کسی طریقے سے علماء سے کاٹ دے، علماء سے دور کرے۔ یہ لوگ علماء سے دور ہوں گے، عالم سے کچھ پوچھیں گے نہیں، عالم کے پاس جائیں گے نہیں، یہ خود سے عالم بننے لگیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن یہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیں۔ اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ مارکیٹ میں ایمان کے لٹورے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسے لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے کے ذریعے سے وہ تبلیغ کر رہے ہیں، بہروپیے کی شکل میں، مسلمانوں کی شکل میں، کرتے پیجامہ کی شکل میں، پینٹ شرٹ کی شکل میں، اس طریقے سے لباس پہن کر کے، اور مسلمانوں کو شروع میں اس طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ سمجھیے گا کہ یہ مسلمان ہی ہے، یہ ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہے، لیکن دھیرے 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 آپ کو کیا کریں گے، وہ آپ کو اسلام سے ہٹا دیں گے۔ اس لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدا کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خلاصہ کرتا ہوں کہ سب سے میں نے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زلزال کے اندر فرمایا کہ مختلف ٹولیوں میں، مختلف گروہوں میں لوگ جمع ہوں گے اور ہر شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوگا، جو جتنے برے اعمال کیے ہوں گے اسی طریقے سے وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اور ایسے عالم میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سورج 1 میل کی دوری پر ہے، اللہ رب العزت ایسے حالات میں 7 آدمی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص امام عادل، انصاف اور بادشاہ، اور دوسرا شخص وہ ہے جو وہ نوجوان
کہ جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزار دے، اور تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو آپس میں محبت کرے اور آپس میں اختلاف بھی کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور ایک وہ شخص جس کو خوبصورت عورت اپنی طرف زنا تک کرنے کے لیے بلائے لیکن وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے شخص کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اور ایک وہ شخص جو چھپ کر کے صدقہ کرتا ہو، جو چھپ کر کے صدقہ کرتا ہو۔ آج کیا کرتے ہیں، 500 روپیہ اگر کسی کو دیتے تو فوراً سیلفی لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صدقہ کرو تو جو داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، جبکہ یہ جسم ہے، جب ہم اس ہاتھ سے دیں گے تو یہ اس ہاتھ کو تو آٹومیٹک خبر مل جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ احتیاط برتو کہ اگر تم داہنے ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ لگے، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ لگے۔ لیکن آج دیکھیے کہ اگر کہیں دعوت کرتے ہیں، کہیں پیسے دیتے ہیں تو فوراً سیلفی لے لیتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی مدد کر دی۔ ارے بھائی یہ بیکار کر رہے ہیں، اپنے پیسے کو برباد کر رہے ہیں، اس طریقے سے مت کرے، بلکہ آپ صدقہ کرتے ہیں تو چھپا کر کے کرے تاکہ سامنے والے کو دے رہے نا اس کی عزت کو مت یہ کرے، پامال مت کیجیے اس کی عزت کو۔ ایک غریب کو پیسے دیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ آپ ویڈیوز بناتے ہیں پیسے دے کر کے، اس ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، وہ غریب اگر اس ویڈیو کو دیکھ لے، اگر اس کے دل میں درد پیدا ہو جائے تو بتائیے آپ کو صدقہ دینا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جب اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن ہمیں بھی اپنے عرش کے سایہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔